نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر الى قوله تعالى ولربك فاصبر وقال عز وجل كما ورد في سورة المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة القلم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين آمین یا رب العالمین۔ صبر سے متعلق جو تمہیدی مباحث ابھی تک آئے ہیں ان میں ایک چوتھی بحث کا اضافہ کیے۔ اب ہم نے جو حصے پڑھنے ہیں وہ صبر کی صرف تیسری قسم سے متعلق ہے، صبر علی البلاء یا صبر علی الابتلاء، آزمائش پر صبر، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود اس کی پھر کیا قسمیں ہیں، صبر علی الایذاء اور صبر عن الطمع، اور صبر علی الایذاء اس کی دو قسمیں، ایذاء باللسان اور ایذاء الجسمانی، فزیکل ٹارچر اور زبان کے ذریعے سے ایذا پہنچانا ہے۔ اب اس کا ایک تاریخی پس منظر آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول تو جو آپ کی زندگی حیات مبارکہ ہے، آغاز وحی کے بعد سے آپ کے انتقال تک، اس میں صبر کی کیفیت جو مطلوب تھی مکی دور میں کچھ اور تھی، مدنی دور میں کچھ اور تھے۔ مکی دور میں پھر اس کے 3 دور آتے ہیں۔ پہلے 3 سال تقریباً ایذا جو ہے وہ صرف زبانی کلامی رہی ہے، فزیکل ٹارچر نہیں دیا گیا۔ اور نمبر 2، یہ جو زبانی ایذا تھی یہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے، ایک شخص کی دعوت لے کر اٹھا ہے، آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اگر اس کی ول پاور کو ختم کر دیں، توڑ دیں، تو وہ دعوت خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی درخت کی جڑ کاٹ دی گئی، اب باقی آپ تنے کے اوپر کلہاڑے مارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہو تو خود ہی گر جائے گا اور خود جو ہے ایندھن بن جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد۔ لہذا جو داعی ہے، داعی کو مرکز بنایا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک داعی کی طرف سے کوئی فزیکل اسالٹ نہیں ہے، کوئی فزیکل چیلنج نہیں ہے، اس وقت تک اس کو بھی کوئی جسمانی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں، لہذا صرف زبانی کلامی گفتگو ہوگی۔ پاگل ہیں جی، دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی بدروح ان کے اوپر قابض ہو گئی ہے، یہ کہتے فرشتہ آیا، کوئی شیطان آیا معلوم ہوتا غار حرا میں۔ ہاں بھئی اچانک بڑے اچھے شاعر بن گئے، اس میں کوئی شک نہیں، شعر بہت عمدہ کہہ رہے ہیں، بہت عمدہ کہہ رہے ہیں، حیرت ہوتی۔ ہاں کسی جن نے ان کو سکھایا، معلم مجنون، سکھایا پڑھایا گیا ہے یہ جنوں کے ذریعے سے، ورنہ اتنی اچھی پوئٹری، اتنا اچھا خطابت کہاں سے آ گئی محمد کے پاس؟ نہ یہ پڑھے لکھے تھے، نہ خطیب تھے، نہ شاعر تھے۔
کسی نے کہا ساحر ہیں، اصل میں یہ سحر سیکھ لیا ہے کہیں سے انہوں نے، کسی نے کہا مسحور ہے، کسی کا جادو ان کے اوپر ہو گیا ہے، یہ بیچارے بے بس ہیں، یہ تو کسی جادوگر کے زیر اثر آ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہمدردی میں بھی کہی گئی۔ چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ جو ایک بزرگوں میں سے تھا قریش کے، اس نے حضور سے آ کر ایک دفعہ کہا بھی بڑے خاموشی سے، پرائیویٹلی، دیکھو محمد، اگر تم پر کوئی برا سایہ ہو گیا ہے، کوئی شیطان آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے بہت سے کاہنوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں تمہارا علاج کرا دوں۔ یہ وہ بہت سمپیتھیٹیکلی کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو، علاج ہو جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کہا گیا یا جی انہوں نے ایک عجمی غلام اپنے گھر کے اندر کسی کوٹھڑی میں بند کیا ہوا ہے، وہ عجمی غلام جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے تورات اور انجیل کا، تو وہ انہیں ڈکٹیٹ کرتا ہے رات کو، اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، انہوں نے لکھ لی ہے ان سے سن کر باتیں، اور وہ انہیں صبح و شام جو ہے وہ املا کرتا ہے، ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ آ کر بتا رہے۔ یہ ساری باتیں کیا تھی؟ وربل ٹارچر، کوئی مارا نہیں، کوئی پتھراؤ نہیں کیا، اور کسی اور سے کچھ نہیں کہا کہ اگر ہماری اس استہزاء سے، جسے آپ کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دینا، چٹکیوں میں اڑا دیں گے ان کو، اگر ان کی کریکٹر ایسوسیشن ہو جائے اور یہ پریشان ہو کر چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، دفع ہوں یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اپنا یہ مشن چھوڑ دیں، تو بس فَهُوَ الْمَطْلُوب، ہمیں یہی تو چاہیے نا کہ محمد اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو، اگر صرف وربل پرسیکیوشن جو ہے، وربل ایذا سے اگر انہیں چپ کیا جا سکے، تو ہمیں مارنا کائے کو ہے، پیٹنا کائے کو ہے۔ یہ تھا پہلا سٹیج، اور یہ سٹیج 3 سال تک رہا ہے، کوئی فزیکل پرسیکیوشن کسی کی نہیں کی گئی، حضور کی بھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن نہیں کی گئی۔ وہ اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ بنو ہاشم کے فرد تھے، اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب جو ہے وہ انہیں سپورٹ دے رہے تھے، ان کے پشت پناہ تھے، لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس حوالے سے حضور پر بھی کوئی فزیکل اسالٹ نہیں، کوئی حملہ نہیں، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچائی گئی، لیکن یہ ذہنی ایذا جس پر قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے، جب رنج ہوتا ہے انسان کو تو اندر سے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، جیسے سینے کے اندر کوئی چیز آ کر پھنس گئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں خوب معلوم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، تکلیف تو پہنچ رہی ہے۔ اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے، کل تک مجھے یا صادق الامین، مجھے ویلکم کہتے تھے، جا صادق جا الامین، آ گئے وہ راست باز، راست گو، امانت دار آ گئے، میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے۔ آج یہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، آج یہ مجھے کہہ رہے ہیں مسحور ہیں، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتا کہ کسی سے لکھوا لیا ہے، کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ تو صدمہ ہوتا تھا، سینہ بھجتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں کو سن کر کے جو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی سورہ مزمل کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، کڑوے گھونٹ کیجئے، پی جائیے ان کی ان باتوں کو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے لا تعلقی اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، یہ نہیں کہ لٹ مارتا اللہ دے، جاؤ دفع ہو تم، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اچھا بھائی، تم میری بات اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر کسی اور بات کریں گے، السلام علیکم۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان سے لا تعلق اختیار کر دیجئے لیکن بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ پہلا دور ذرا نوٹ کیجئے، اور میں اس وقت تھوڑا سا آپ کو اندازہ دینا چاہتا ہوں
قرآن میں 18 مقامات پر حضور کو واحد کے سیغے سے حکم دیا کیا صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. مدنی دور میں آ کر جمع کا سیغہ آئے گا، اہل ایمان صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صبر اب اجتماعی صبر ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ اس دائی کی ایسی کردار کشی کرو کہ اس کی ہمت جواب دے جائے، یہ خود ہی اس دعوت کے کام کا بستر لپیٹ کر بیٹھ جائے، بس ٹھیک ہے. تو کسی اور سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. درخت جو ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی، خود بخود سوکھ جائے گا، ایندھن کے کام آئے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو دیکھیے ذرا اس بن واحد کے سیغے میں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے کہ پہلی صورت تھی، دوسری تھی، تیسری تھی. یہ چونکہ میں نے وہاں سے لیا ہے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر جو الفاظ کا ایک انڈیکس ہے. سورہ یونس میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ. اے نبی پیروی کیجئے اس بات کی جو آپ کی طرف وحی کی جائے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. سورہ ہود نے فرمایا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلُ هَٰذَا فَاصْبِرْ. اے نبی جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے کہ ہم نے آپ پر اتارا، نہ آپ کی قوم جانتے تھے، بس صبر کیجئے، ڈٹ جائیے. سورہ ہودی میں فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، اللہ تعالیٰ خوب کاروں کو، نیکوکاروں کے اجر کو محفوظ رکھتا ہے، ضائع نہیں کرتا. سورہ نحل میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے پر. آپ یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر آپ کو کامیابی ہوگی. یہ ابھی جو ہے درمیانی جو وقفے ہیں، درمیانی ابھی ابتدائی جو دور ہے، اس میں صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، جو تکلیف بھی آ رہی ہے، جو مصیبت بھی آ رہی ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور اے نبی آپ دولت مندوں سرداروں کے پیچھے نہ جائیے، جو آپ کو ساتھی اللہ نے دیے ہیں، چاہے غریب ہیں، غلام ہیں، لیکن وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی معیت میں صبر کیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ وہ بھی صبر کر رہے ہیں، آپ بھی صبر کیجئے، اور ان کو سمجھیے کہ آپ کے لیے اللہ کا عطیہ ہے. سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل یعنی فجر، اور سورج کے غروب سے قبل یعنی عصر. سورہ روم میں فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن آئے گی امتحانات کے بعد، جبکہ آپ اور آپ کے ساتھی ثابت کر دیں گے ثابت قربی کے ذریعے سے کہ یو ڈیزرو دی ڈیوائن ہیلپ. ایسے ہی نہیں آ جاتی ڈیوائن ہیلپ، اللہ آزماتا ہے، آزمائش کے اندر پورا ثابت قدم اترو گے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. سورہ صاد میں فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا، قول پر ہے ساری بات، کیونکہ وربل پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ایذا باللسان. جو یہ کہتے ہیں صبر کیجئے. وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. یہ سورہ فاطر کے دونوں آیات ہیں. سورہ احقاف میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے نبی صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح 950 برس تک صبر کیا. آپ کو تو ابھی چند دن ہوئے ہیں، 2 سال ہوئے ہیں، یا 3 سال ہوئے ہیں، 4 سال ہوئے ہیں، 5 سال ہوئے ہیں. پورا مکی دور بھی جو ہے وہ کیا ہے، 12 سال، 12.5 سال. بس دیکھو ہمارے بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا. سورہ قاف میں ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پھر وہی قول آ گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.
سورہ طور میں ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے نبی آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ جو تکلیف جھیل رہے ہیں، جو آپ کو وربل پرسیکیوشن اور وربل جو ہے ایذا ٹارچر پہنچایا جا رہا ہے، وہ ہمارے علم میں ہے۔ سورہ قلم میں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں، اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام، وہ بھی ایک بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن یہ کہ قوم کی جو خباثت تھی اور قوم کا جو انکار تھا اور کفر تھا اور اعراض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب عذاب آئے گا ان پر، لیکن ابھی انہیں ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔ جیسے آپ نے سیرت میں یہ روایت پڑھی ہوگی، بہت مرتبہ آئی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ راستہ دکھا دیا مدینے کا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قافلوں میں یا تنہا چلتے گئے، آپ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے ان کی سیوا کر کے مضبوط، تاکہ ہم پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو تیز رفتاری کے ساتھ جا سکے، اس لیے پیچھا کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، پکڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا جو ہے تعاقب کیا تھا فرعون نے اور اس کے لشکر۔ ایک دن اتفاق سے حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی، اجازت آ گئی؟ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم حیران ہوئے کہ حضور نے اپنا پورا چہرہ جو ہے وہ اپنے رومال میں ڈھانپا ہوا اور آپ تشریف لائے، اور یہ وقت جو ہے عربوں میں وزٹ کرنے کا نہیں ہے بالکل۔ عصر، زور سے لے کے عصر تک یہ قیلولہ ہے ان کا، کوئی ملنے نہیں جائے گا۔ وہ بڑی بلکہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ بے ادبی ہے یا یعنی تمیز کے خلاف ہے یہ کہ اس وقت آیا جائے، اس وقت حضور آئے، تو معلوموں کو غیر معمولی بات ہے۔ فرمایا ذرا اپنے گھر والوں کو ہٹا دو۔ پھر عرض کیا کہ کون ہے؟ ایک آپ کی بیوی ہے عائشہ جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، ایک میں ہوں، ایک میری دوسری بیٹی ہے اسما، بس اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اجازت ہو گئی ہے ہجرت کی۔ بہرحال پھر بہت خوش ہوئے حضرت ابو بکر، اور عرض کیا میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں کھلا پلا کے خوب سیوا کر کے۔ اس میں بھی ایک بہت سبق آموز بات آتی ہے کہ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا، جس پر حضرت ابو بکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے مغایرت کر رہے، میری طرف سے بھی اونٹنی آپ کو قبول نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا سرمایہ تو حضرت ابو بکر نے حضور پر ایمان لانے والے جو غلام تھے، لونیاں تھی، کنیز تھی، ان کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیا تھا کیا آپ؟ اور جو تھا وہ بھی لے کر پوٹلی میں باندھ کر ساتھ چل دیے تھے، گھر والوں کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تھا۔ حالانکہ والد ابو قحافہ موجود تھے، اندھے تھے، نابینا تھے، حضرت عائشہ تھی، حضرت اسما تھی، ان کی والدہ تھی، کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کے حوالہ۔ جو بچا کچا سرمایہ تھا لے کر جا رہے حضور کے ساتھ، کیا پتا کہاں کیا کنٹینجنسی ہو جائے، کہاں ضرورت پیش آ جائے۔ بہرحال یہ تو سیرت صدیقی کا ایک باب تھا جو آگے آئے یہاں، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت یونس سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت کی اجازت سے قبل اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم سے اتنا غصہ آیا، اذ مغاضبا، جبکہ وہ اپنے غضب میں، غصے میں آگ بگولا ہو کر چل دیا۔ یہ غصہ اللہ کے خلاف نہیں تھا، معاذ اللہ قوم کے خلاف تھا کہ بڑی بدنہاد قوم ہے، ناہنجار قوم ہے، اور عذاب تو اب آنے والا ہے ہی، میں اب چلتا ہوں۔ حالانکہ ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اس کا کہا جا رہا ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے اللہ سے استغفار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی دجلہ و فرات جو ہے، اس کے کنارے وہ نینوا آباد تھا، اس نینوا میں بھیجے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام،
اور وہاں وہ قوم تھی جس کو کہ چھوڑ کر آپ گئے ہیں، پھر ایک کشتی میں بیٹھے ہیں. وہ کشتی جو ہے جب آگے آ کے شط العرب میں آ گئی، بہت چوڑی، وہاں وہ ڈگمگانے لگی. تو کہا ان لوگوں نے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، اس کشتی میں سوار ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کشتی ڈول رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ڈوب جائے گی. لہذا انہوں نے ڈالا قرا کہ کون ہے ہم میں سے بھاگا ہوا. وہ حضرت یونس کے نام نکلا. وہ غلام تھے اللہ کے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جا رہے تھے، تو گویا کہ بھاگے ہوئے تھے. اس پر انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس کو اس شط العرب کے اندر ڈال دیا. وہاں کوئی وھیل مچھلی آئی ہوئی تھی، اس نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لی. اور وہ تو اندر اس کے ہال ہوتا ہے باقاعدہ. وھیل مچھلی کا پیٹ جو ہے اس میں ہوا بھی ہوتی ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، وہاں وہ رہے. پھر وہ وھیل مچھلی نیچے اتر کر خلیج فارس یا خلیج عربی سے ہو کر پھر وہ ہمارے مکران کے سائڈ پر آئی. یہ ایک مضمون ہم نے شائع کیا تھا ایک موقع پر، کہ در حقیقت وہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر ایک درخت اگا دیا گیا تھا، شجرۃ من یقطین، وہ آج کل بھی اس مکران کے علاقے میں ایک بیل ہوتی ہے، جیسے خربوزے کی بیل، ککڑی کی بیل، ایسے ایک بیل ہوتی ہے جس میں ایک پھل جو ہے لگتا ہے جو انتہائی میٹھا ہوتا. خربوزہ تو اتنا میٹھا نہیں ہے نا، وہ بہت میٹھا، شیریں شہد کی طرح. اور نمبر دو، اس کے پتوں کے اندر انسیکٹیسائیڈ یا پیسٹی سائیڈز کے اثرات ہیں. کوئی جو ہے کوئی کیڑا، کوئی بیکٹیریا اس کے پاس نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیل ان کے اوپر اگا دی. ان کی جو زخم تھے پوری کھال ادھڑی ہوئی تھی. بیل کے مچھلی کے اندر جو ہے ظاہر بات ہے اس کے جو بھی ڈائجسٹو جوسز تھے ان کا اثر تو ہوا تھا نا ان کی کھال پر. لہذا ان کا سارا سقیم تھے، تو اللہ نے ان کی صحت کا بندوبست کیا اور پھر ان کی توبہ کو قبول کر کے دوبارہ بھیجا ہے اپنے منصب نبوت. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، کہیں تنگ آ کر اور غصے میں بن نہ کر کہ یہ قریش جائیں دفع ہوں، میں نے اتنا عرصہ ہوا ان کو دعوت دی ہے، سننے کو تیار نہیں، میں جاتا ہوں. اسی طریقے سے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، سورہ معارج میں. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، سورہ مزمل. ولربک فاصبر، سورہ مدثر. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، یہ سورۃ الدار ہے. یہ 18 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں جو واحد کے سیغے سے حضور کو خطاب کر کے کہی گئی. اس عرصے میں جمع کے سیغے میں نہیں کہا گیا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. مکی دور میں مسلمانوں کو جمع کے سیغے میں شاذ ہی کہیں مخاطب کیا گیا ہے مکی صورتوں میں. خطاب سارا واحد کے سیغے میں حضور سے ہوتا. گویا کہ ابھی مکی دور تک ابھی مسلمانوں نے ایک امت مسلمہ کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی. امت کی حیثیت ان کو حاصل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، جب تحویل قبلہ ہو گیا، اب بدل گیا. وہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اب قبلہ کعبہ بن گیا. تو یہ چینج جو ہے ڈائریکشن آف قبلہ میں، یہ علامت ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اسی طرح تو ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا دیا ہے اے مسلمانوں. تو اس وقت تک خطاب جو ہے قرآن مجید میں واحد کے سگے سے. البتہ دیکھیے حضور اب اسے ٹرانسمٹ کرتے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے فصبرو فصبرو فصبرو، یہ حضور کہتے تھے، قرآن میں نہیں. قرآن میں فصبر 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 اسبر، یہ میں نے آپ کو 18 مقامات سنا دیے. لیکن ایک واقعہ بہت اہم ہے. جب ابو جہل فزیکل ٹارچر لے رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو، بدترین فزیکل ٹارچر، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت حضور پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والو، صبر کرو، صبر کرو، جھیلو، کڑوے گھونٹ کرو، برداشت کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بس ذرا جھیلو، سختی کو برداشت کرو، ثابت قدم رہو، پیچھے نہ ہٹ جانا. تو فصبرو جو ہے جمع کے سیغے میں حضور پہنچا رہے ہیں. البتہ نوٹ کر لیجئے اب
دوسرا مرحلہ جو ہے مکی دور کا وہ سن 3 سے شروع ہوا۔ اب فزیکل پرسیکیوشن، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ تو محمد کی کمر ہمت جو ہے اس میں کوئی خم آیا، کوئی کمزوری آئی، نہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جو ہے اندیا دیا، تو اب انہیں جو غصہ آیا، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں گھروں میں بند کر دو، انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ کر گھروں میں ڈال دو، ان کو بھوکا رکھو، ان کو فاقے دو، ان کو ایذائیں پہنچاؤ، انہیں مارو۔ پھر یہ کام شروع ہوا اور یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے سن 5 نبوی میں۔ سن ہجری تو شروع ہوگا ابھی 7 سال بعد، وہ تو ہجرت کے وقت شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کے جو 12 برس، یہ 12.5 برس مکی دور کے ہیں، وہ سن نبوی کہلاتے ہیں۔ جب جیسے کہ وہی آغاز ہوا وہی کا، وہ سن 1 نبوی ہے، پھر سن 2 ہے، سن 3 ہے، سن 4 ہے، سن 5۔ تو پہلے 3 سال فزیکل پرسیکیوشن نہیں تھی، ساری وربل پرسیکیوشن تھی۔ چوتھے سال سے شروع ہوا فزیکل ورشن جو ہے پرسیکیوشن کا معاملہ، مارنے کا، پیٹنے کا، جو حضرت بلال کا آپ قصے سنتے ہیں، حضرت خباب بن الارت کے سنتے ہیں، جو کچھ پھر ہوا ہے حضرت یاسر کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ، ابو فقیہ کے ساتھ، خباب بن الارت کے ساتھ۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اصل نشانہ بنے وہ 2 طبقے تھے۔ ایک طبقہ غلاموں کا جن کے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں، نو ہیومن رائٹس، کوئی ان کی طرف سے پوچھ گچھ کرنے والا تھا ہی نہیں کہ تم کیوں مار رہے ہو اس کو، بھائی میرا غلام ہے، میں کیا کروں، میں مار دوں، قتل کر دوں، مجھے حق ہے۔ جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، جب چاہوں ذبح کروں، گوشت پکا کے کھا جاؤ، تم کون ہوتے ہو؟ وہاں کوئی حقوق نہیں تھے غلاموں کے۔ اور یا پھر جو نوجوان تھے، نوجوانوں پر ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو دسترس حاصل ہے، بزرگ ہے، باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر پرسیکیوٹ کر رہا ہے، چچا ہے وہ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، تو ظاہر بات ہے انہیں حق حاصل ہے، بزرگ ہے وہ۔ تو نوجوان اور غلام سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں اس فزیکل پرسیکیوشن کا، اور یہ سن 3 سے 4 سے اور 5 میں کلائمیکس کو پہنچا ہے۔ اس کا پھر ایک واقعہ ہے جس واقعے پر کہ پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے۔ بہت کچھ حضرات جو تھے صحابہ کرام وہ بہت پریشان جب ہو گئے، ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت ابھی ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر، ایک دیوار کے سائے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ صحابی آئے، حضور یہ سختیاں ہمارے لیے اب میں برداشت سے باہر ہو رہی ہیں، ناقابل برداشت تشدد ہو گیا ہے۔ اور یہ خباب بن الارت کا ذکر میں بعد میں کروں گا اگلی نشست میں کہ ان کے اوپر کیا تشدد کیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجیے۔ حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، وہ وقت تو آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی نہ بچاؤ، ابھی وقت لگے گا۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس راہ میں، اسلام اور ایمان کے راستے پر، ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گڑھے کھود کر آگ جلائی گئی اور زندہ جلا دیے گئے۔ ایک گڑھا کھود کر ایک انسان کو دھڑ تک تو اس کے اندر دفن کر دیا گیا، اور سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کیا، پورے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، یہ بھی ہوا۔ اور جسم سے پٹھے جو ہے، گوشت، وہ لوہے کے کنگھوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا، یہ بھی ہوا ہے۔ پھر بھی انہوں نے صبر کیا، تو تم صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقت ہوگا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔